کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو شدید غصہ آیا ہو اور آپ نے اس غصے کو ضبط کر لیا ہو، اس کو کنٹرول کر لیا ہو اور جس پر غصہ ہے اس کو معاف کر دیا ہو، اس کی غلطیوں کو درگزر کر دیا ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، اس کے چہرے کو پانے کے لیے، اور اس امید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائیں گے، میری بھی غلطیوں کو وہ معاف کر دیں گے اگر میں اس انسان کی غلطی کو معاف کر دوں۔ تو کیا آپ ایسے کرنے والے ہیں؟ تو جو لوگ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اور جنہوں نے ان کے ساتھ کوئی برا کیا ہے، کوئی ناانصافی کی ہے، تو وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی غصے کو پی جانے والے، غصے پر قابو پا لینے والے اور معاف کر دینے والے داخل ہوں گے جنہ کے دروازے سے، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے تھے، اسے پی جاتے تھے اور درگزر کرنے والے تھے۔ یہ ہے نیکی کا عمل جو ہمیں کرنا ہے۔ یقیناً غصے کو پی جانا، غصے کو قابو کرنا ایک ٹیسٹ ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہادر انسان اور مضبوط وہ نہیں ہے جو دوسرے کے اوپر اپنی طاقت کے ذریعے اس کے اوپر قابو پا لے، بلکہ مضبوط تو وہ ہے، بہادر تو وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ نیکی کا عمل مشکل ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ غصے کے اوپر قابو پا لینا مشکل ہے، اس کو برداشت کرنا، اس کو پی جانا آسان بات نہیں، لیکن وہی صرف لوگ کر سکتے ہیں جو محسنین ہوں، جو احسان کرنے والے ہوں، جو نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہوں، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی سے محبت کرتے ہیں، وہ جو محسنین ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 134 میں آتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو غصے پر قابو پا لیں، اس کو پی جائیں، لوگوں کو معاف کر دیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہو جائیں، محسنین میں سے ہو جائیں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غصے کے اوپر قابو پانا، دوسروں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، بجائے کہ لڑائیاں جھگڑے کرنا، برا بھلا کہنا، بری بری باتیں کرنا، لمبی باتیں کھینچنا، مسئلے کو بڑا بنانا، آگ بگولا ہونا، ناک منہ چڑھانا، گالی گلوچ کرنا، دوسروں کے ساتھ مل کر برائی کرنا۔ اچھا، آج کل کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو منہ سے اس کو کچھ کہا ہی نہیں، لیکن کیا کیا؟ سارا غصہ نکال دیا ٹیکسٹ کر کے، لمبے لمبے ٹیکسٹ لکھے، لڑائیاں کی، برا بھلا کہا۔ تو یہ بھی نہیں کرنا، ٹیکسٹ بھی وہی ہے جیسے ہم اسے بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو دور کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے۔ جب ہم غصے سے آگ بگولا ہو رہے ہوتے ہیں نا، جب ہمیں غصے کے ابال آ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس ابال کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اس کے چولہے کو بجھا دینا ہے، یا ڈھکن دے دیں ساتھ ہی، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا، اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ بس وہی اپنے ساتھ کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے، ایسے انسان بنے جو معاف کرنے والا ہو۔ اور اکثر لڑائیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے ہوتی ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں لڑائیاں۔ تو بجائے کہ آگ بگولا ہو جائیں اور غصے سے بھر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، ذرا سوچیں، پیچھے دیکھیں کیا وجہ تھی، کہیں میری وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا، کہیں میں نے ہی تو کوئی بات غلط نہیں کی۔ فوراً اسے غصہ نہ کرنا شروع ہو جائیں۔ جس وقت ہم غصے میں آتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ کام ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم صحیح طرح سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، جانے دیں بات کو، اگنور کریں، درگزر فرمائیں، اور یاد رکھیں کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ایک چال ہوتا ہے جب وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ جہاں پر بھی
کوئی مل کر مسلمان کام کرتے ہیں، ایز اے گروپ کام کرتے ہیں، یا جن کی دوست بہت گہری ہوتی ہے، تو شیطان وہاں سے وار کرتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن اس کا وار کمزور ہے۔ تو ہمیں اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے۔ بعض اوقات بات کچھ ہوتی ہے، ہم لوگ بات سمجھ کچھ جاتے ہیں، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے جدا کرنا مسلمانوں کو، تاکہ خیر نہ پھیل سکے، کہیں بھی خیر کی بات نہ ہو۔ مسلمانوں کے درمیان وہ چاہتا ہے کہ انہیں کیا کر دے، ان کے درمیان لڑائیاں ڈال دے اور نا اتفاقیاں ڈال دے، ان کو الگ الگ کر دے، علیحدہ کر دے، تاکہ خیر نہ پھیل سکے، خیر کا کام نہ ہو سکے، نا امید کر دے، مایوس کر دے اور انہیں سیدھے راستے سے گمراہ کرے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون ولکن فی التحریش بینہم۔ شیطان اس چیز سے عاجز آ گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان سے عاجز آ گیا ہے کہ وہ اس کی اب بات سنیں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ ایک اور چال چلتا ہے کہ وہ ان کے درمیان اس طرح کی نفرتیں اور رنجشیں اور ایسی بات اور گمان ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اگر لڑائیاں ہوں اور اس طرح کی بات ہو، تو دیکھیں ہمیں قرآن و سنت سے جو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور آگ بگولا ہونے لگے، ان کی آنکھیں جو ہیں لال ہونے لگیں اور ان کی نسیں بھی باہر آنے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ ہے ایسا کہ اگر یہ کہہ دیں تو ان کا غصہ جاتا رہے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سامنے سے جو دو شخص لڑ رہے تھے ان میں سے ایک بولے کہ کیا مجھ پر سایہ ہوا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ، اگر اس وقت وہ یہ کلمہ پڑھ لیتے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے، لیکن شیطان اتنا سوار ہو جاتا ہے جب غصے میں ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی بول کیا رہے ہیں۔ پھر دوسری جو ہم چیز کر سکتے ہیں، جو ابو در سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی غصے میں ہو، اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں۔ پھر تیسرا ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ بجھتی ہے پانی سے، تو اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں وضو کرنا ہے، اپنے آپ کو پانی سے ٹھنڈا کر لینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے، ایسی کیا بات ہے، تو ان کو لکھ لیں کہ مجھے کن چیزوں سے غصہ آتا ہے، اور اگر مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں نے اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیسے میں اس کے سلوشنز ڈھونڈوں اور میں اپنے آپ کو غصے سے بچا لوں نیکسٹ ٹائم، کیا کیا باتیں جو میں اگنور کروں۔ اگر لڑائی ہوئی ہے نا، تو جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ معافی بھی مانگتے ہیں دوسرے سے، اپولوجائز کر لیں، دوستی کر لیں، جانے دیں، بات کو ختم کریں، اگنور کریں۔ اگر آپ صحیح بھی ہیں تو بھی درگزر کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں جنہ کے وسط میں، اس کے بالکل مڈل میں گھر کا، اس کے لیے جو لڑائی جھگڑے کو، بحث کو چھوڑ دے، بے شک وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ صحیح بھی ہیں نا، تو آپ اس لیے درگزر کریں کہ جنہ کے بیچ میں میرا محل ہوگا۔ پھر یاد رکھیں کہ ہر وقت بلا وجہ غصے میں نہیں رہنا، غصہ نہیں کھانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت بغیر وجہ کے بلا وجہ غصے میں ہی رہتے ہیں، اور دوسروں کو ڈرانے کے لیے، رعب اپنا جمانے کے لیے بلا وجہ کا غصہ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ڈر کر رہے ہیں مجھ سے، اور پھر اگر کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو اس کو بڑا روڈلی بری طرح جواب دیتے ہیں۔ شکل کو بھی ہر وقت غصے والا بنا کر رکھنا، ایسے ایکسپریشنز دینا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، ہی واز آلویز اسمائلنگ۔ تو
آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، یہ بھی سننا ہے۔ اگر غصہ آئے تو اس کو قابو پانا ہے، غصے کو جانے دینا ہے، درگزر کرنا ہے اور مسکرانا ہے۔ یہ خوبصورت اور نیکی کا عمل ہے، غصے کو قابو پانا۔ اس کو پریکٹس کریں اور دوسروں کو معاف کریں تاکہ آپ بھی جنت کے اس دروازے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے بلائے جائیں۔ غصہ جو ہے وہ ایک نیچرل ہے، نیچرلی آ جاتا ہے، لیکن اب ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم اسے کیسے ڈیل کریں، یہ ہمیں آنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم دعا بھی مانگیں۔ ایک دعا ہے جس کا بڑی لمبی دعا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہے جس کے الفاظ یہ آتے ہیں: اللہم انی اسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں حق کے، سچ بات کی، خوشی کے وقت میں بھی اور غصے کے وقت بھی۔ تو بہت ہی پیاری یہ دعا ہے، اس کو ہم یاد کریں اور ہم اس کو مانگیں۔ اور اگر ہمیں کبھی غصہ بھی آئے نا تو ہم اس دعا کو مانگ لیں، کیونکہ اکثر انسان غصے میں یا اگر خوشی کے موقع پر بھی ہوتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں کہنی نہیں چاہیے۔ خاص طور پر غصے میں انسان جھوٹ بولتا ہے، غلط باتیں بھی کر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس دعا کو یاد کریں، اس کو ویسے بھی مانگتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور اس دعا کو مانگتے رہیں۔ اور دیکھیں جب غصہ آتا ہے نا تو کیا ہوتے ہیں، ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس ذکر کو کرتے رہیں، جو مشکل، نا امیدی، پریشانی، دکھ اور غم کے وقت بھی پڑھنا چاہیے۔ اور آج کا ذکر یہی ہے: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس دعا کو مانگیں، اس ذکر کو کرتے رہیں اور اس عمل کو ہم نے کرنا ہے۔ اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو ضبط کر کر اس کے اوپر قابو پا کر دوسروں کو معاف کریں اور جنت کے دروازے سے داخل ہونے کا جو ٹکٹ ہے اس کو پالیں، تاکہ آپ اس جنت میں جائیں جو سکون، آرام، خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔